مزید نئے بیانات سننے کے لیے چینل راہ ہدایت بیان کو ضرور سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بتاریخ 1 جنوری سن 2025 محترم و مکرم حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، امید ہے کہ آپ بخیر و عافیت ہوں گے اور اپنی گراں قدر خدمات سے دین اسلام کی روشنی کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے میں مصروف ہوں گے۔ حضرت، میرا نام عمر ہے، میری عمر تقریباً 94 سال ہے اور میں کابل افغانستان میں مقیم ہوں۔ یہ خط میں اپنے پوتے کے ذریعے سے تحریر کروایا ہوں۔ ہمارا پورا خاندان دارالعلوم دیوبند سے اصلاحی اور روحانی تعلق رکھتا ہے اور ہمیشہ آپ کی رہنمائی کا منتظر رہتا ہے۔ حضرت، حال ہی میں بنگلہ دیش میں تبلیغی جماعت کے حوالے سے افسوسناک حالات کی خبریں سننے کو ملی ہیں۔ ان واقعات میں کئی جانوں کا ضیاع ہوا ہے اور یہ جان کر دل مزید بوجھل ہوا کہ دونوں فریقین مسلمان تھے۔ یہ اختلافات دین کے ایک عظیم کام کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ مجھے یہ بھی معلوم ہوا کہ بعض لوگ دارالعلوم دیوبند کے فتوے کو غلط طور پر استعمال کر کے ایک دوسرے کو کافر کہہ رہے ہیں، حالانکہ دارالعلوم نے واضح الفاظ میں فرمایا تھا کہ یہ انتظامی اختلافات ہیں اور دونوں فریقین سے فاصلہ رکھنا چاہیے۔ حضرت، آپ جیسی شخصیات ہی ہیں جو ایسے سنگین مسائل میں امت کی رہنمائی کر سکتی ہیں۔ میری گزارش ہے کہ آپ دارالعلوم کے اکابرین سے مشورہ فرما کر اس معاملے پر مزید تحقیق کریں اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ دارالعلوم کے فتوے کا صحیح مطلب عام کیا جائے۔ یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ مولانا سعد صاحب نے دارالعلوم دیوبند سے تحریری طور پر رجوع کیا ہے۔ اس لیے میں درخواست کرتا ہوں کہ اس مسئلے کو علمی اور دینی اصولوں کی روشنی میں حل کرنے کی کوشش کی جائے تاکہ امت کے درمیان بڑھتے ہوئے انتشار کو روکا جا سکے۔ میری ناقص رائے ہے کہ آپ اگر دارالعلوم دیوبند کو پہنچا دیں تو بہت بہتر ہوگا۔ جیسے جہاد کے مسئلے پر دارالعلوم دیوبند کے محتمم صاحب نے وضاحت کی اور اس فتوے کو ویب سائٹ سے اس لیے ہٹا دیا تاکہ عوام میں انتشار نہ ہو، حالانکہ یہ بات نہیں کہ وہ فتویٰ اب قبول نہیں ہے، بلکہ وہ صرف عوامی سطح پر ہٹا دیا گیا ہے۔ اسی طرح مولوی سعد کے بارے میں جو فتویٰ ہے وہ بھی ویب سائٹ سے ہٹایا جا سکتا ہے، جیسا کہ بہت سی باتوں سے رجوع کرایا گیا ہے۔ اور یہ بھی نہیں کہ مولوی سعد کوئی عام مولوی ہے، وہ ایک اہم مولانا ہیں جن کی وجہ سے دین دنیا بھر میں پھیل رہا ہے، اس لیے ہمیں اس بات کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ مولوی سعد صاحب نے بھرے مجمع میں دارالعلوم دیوبند اور تمام مدارس کو اپنا مرکز تسلیم کیا ہے، اس لیے یہاں سے یہ مسئلہ ختم ہو جاتا ہے۔ جہاں تک غلطی کی بات ہے تو مولوی سعد انسان ہیں، ان سے غلطیاں ہو سکتی ہے اور آئندہ بھی وہ غلطیاں کرتے رہیں گے اور ان سے معافی بھی طلب کرتے رہیں گے، اور اللہ تعالیٰ اس شخص کو پسند کرتا ہے جو غلطی کر کے توبہ کرتا ہے۔ میدان عمل میں رہ کر انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں۔ اب دارالعلوم دیوبند کو چاہیے کہ وہ مولانا سعد صاحب کے لیے خصوصی طور پر ایک کمیٹی تشکیل دے اور یہ کمیٹی صرف مولوی سعد صاحب کے ساتھ ہی رابطے میں رہے اور جو باتیں ان کے درمیان ہو وہ عوام میں نہ آئیں۔ اس طرح دارالعلوم دیوبند نصیحت کر پائے گا اور عوام میں کوئی انتشار نہیں ہوگا۔ حضرت، یہ رائے آپ دارالعلوم دیوبند تک پہنچا دے جس میں مولانا ارشد مدنی صاحب نے بنگلہ دیش میں علماء کے درمیان ایک بہت اچھا پیغام دیا، جس میں انہوں نے واضح کر دیا کہ مولوی سعد صاحب سے اب کوئی مسئلہ نہیں ہے، انہوں نے رجوع کر لیا، معاملہ ختم ہو چکا، اور جماعت کو دوبارہ جوڑنے کی بات کی۔ ہم سب کو مولوی الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی فکر کو سمجھنے
اور آگے بڑھانے کی ضرورت ہے۔ مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر اکابرین نے ان کی دعوتی جد و جہد کو جس طرح بیان کیا ہے وہ آج بھی مشعل راہ ہے۔ میری عاجزانہ درخواست ہے کہ آپ جیسے اکابرین اس مسئلے کے حل کے لیے رہنمائی فرمائیں۔ امت کو اس وقت اتحاد اور ہم آہنگی کی اشد ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت، سلامتی اور دین کی خدمت کے لیے مزید توفیق عطا فرمائے۔ حضرت والا پھر ایک بنگلہ دیشی عالم کا جواب آیا جس میں آپ کے دستخط موجود ہیں۔ اس جواب میں مولوی سعد کے جواب کو دھوکہ قرار دیا گیا۔ یہ علمی بات ہو سکتی ہے اور ہو سکتا ہے کہ واقعی دھوکہ ہو، لیکن یہ بات عوام میں پہنچ چکی ہے اور بنگلہ دیش کے مزید علماء کے ذریعے بھی پھیلائی جا رہی ہے۔ اس صورتحال میں خطرہ ہے کہ اس جواب کو ہتھیار بنا کر کسی گروہ پر بنگلہ دیش پر حملہ کیا جا سکتا ہے۔ حضرت، میں نے مدارس میں جو تعلیم حاصل کی ہے اس کے مطابق جب بھی دو پارٹیوں کے درمیان اختلاف ہو اور ایک پارٹی کی طرف سے دوسری کے بارے میں سوال کیا جائے تو میرے نزدیک کبھی جواب نہیں دینا چاہیے، چاہے وہ سوال کتنا ہی ضروری کیوں نہ ہو، اور اگر جواب دینا انتہائی ضروری ہو جائے تو وہ جواب ایسا ہو جس میں کسی کی نفی نہ ہو۔ یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ بنگلہ دیش میں جو ہو رہا ہے اس سے واضح ہے کہ اس قسم کے جوابات کو ہتھیار بنا کر دوسروں کو گمراہ اور کافر کہا جا رہا ہے۔ میں نے بنگلہ دیش سے بھیجی گئی ایک تصویر دیکھی جس میں مولوی سعد کے لیے پھانسی کا مطالبہ کیا جا رہا تھا اور اس مطالبے کے حق میں دارالعلوم دیوبند کے فتوے کا حوالہ دیا جا رہا تھا۔ حضرت، آپ کو سختی کے ساتھ اس معاملے پر قدم اٹھانا چاہیے۔ یہاں دارالعلوم دیوبند کے فتوے اور آپ کے خطوط کا غلط استعمال ہو رہا ہے۔ ایک اور اہم بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ میں نے مولوی الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بیانات کو براہ راست سنا ہے۔ وہ تبلیغ کو فرض کا درجہ دیا کرتے تھے۔ ان کے بیٹے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی 4 مہینے کو فرض قرار دیا کرتے تھے۔ آج ان کا پوتا بھی یہی بات کہتا ہے۔ کتاب کا نام حضرت مولوی الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی دینی دعوت، مصنف کا نام مولانا علی میاں ندوی، جس میں مولوی الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے صاف فرمایا ہے کہ جب تک تبلیغ کے لیے 4 مہینے ملک در ملک قوم میں پھرنے کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے کی کوشش کے لیے پورے اہتمام کے ساتھ آپ لوگ کھڑے نہیں ہوں گے، اس وقت تک قومیت صحیح دینداری کا مزہ نہیں چکھے گی اور حقیقی ایمان کا ذائقہ کبھی نصیب نہیں ہوگا۔ اب تک جو مقدار ہے ایک عارضی ہے، اگر کوشش چھوڑ دو گے تو قوم پہلے سے زیادہ گر جائے گی۔ ایسی کتنی باتیں مولوی الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مل جائے گی جن میں حضرت نے اس طرح کی باتیں کی ہیں، اور حضرت کے مکتوبات مولانا منظور نعمانی صاحب نے مرتب کیے ہیں جنہیں آج کے تمام تبلیغیوں کو پڑھنا چاہیے۔ مولوی یوسف صاحب کے بیانات میرے پاس ہے جنہوں نے بھی ایسی ہی باتیں کہی ہیں۔ اگر وہ آج کے زمانے میں اس طرح کی بات کرتے تو مجھے یقین ہے کہ آج کے نوجوان مفتی فتویٰ ضرور دیتے۔ مجھے یقین ہے کہ یہی بیان ان کی آنے والی نسلیں بھی نقل کرے گی۔ اس موضوع پر 2 باتیں ضروری ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہم اس بیان کی تعویل کریں اور یہ جاننے کی کوشش کریں کہ اس بیان کو سن کر کتنے لوگ مرتد ہوئے اور کتنے لوگ گمراہ ہوئے۔ پھر ہمیں یہ بھی جاننا چاہیے کہ اس بیان کو سن کر کتنے لوگ درست راستے پر آئے۔ ہمیں مفتیان کرام سے صرف فتویٰ دینے کی بجائے تحقیق کا عمل بھی درکار ہے۔ تحقیق کے بعد جب نتائج سامنے آئیں تو ان کی بنیاد پر فتویٰ عوام میں پیش کرنا چاہیے، اور فتوے میں یہ ضرور درج کرنا چاہیے کہ اس بیان کی وجہ سے اتنے لوگ مرتد ہو گئے، اس لیے اس فتوے کا پیش کرنا ضروری ہے۔ اگر اس بیان سے کسی طرح کا فائدہ ہو رہا ہے اور ہم حدیث اور قرآن سے اس کی تائید بھی کر پاتے ہیں تو اس صورت میں فتویٰ دینے سے بچنا چاہیے، کیونکہ ایسے فتووں کی پیشکش سے معاشرتی سطح پر بے شمار انتشار اور فتنہ پیدا ہو سکتا ہے۔
میں تمام علماء کرام سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ دونوں پارٹیوں کے درمیان اتحاد قائم کرنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ اس سے اللہ رب العزت راضی ہوگا۔ جیسے ماضی میں مولانا یوسف صاحب کے زمانے میں اختلاف ہوا تھا، لیکن اس وقت کے علماء نے اتحاد کو قائم رکھا۔ جو علماء نظام الدین مرکز کو چھوڑ گئے تھے انہوں نے اپنی الگ جماعت نہیں بنائی تھی، اس لیے اختلاف دب گیا۔ آج اختلاف ختم اس لیے نہیں ہو پا رہا کہ جو علماء نظام الدین مرکز کو چھوڑ کر گئے انہوں نے اپنی علیحدہ جماعت بنا لی ہے، اسی وجہ سے یہ شورش پوری دنیا میں پھیل رہی ہے۔ میں علماء کرام سے یہ بھی عرض کرتا ہوں کہ مولانا یوسف صاحب کے زمانے کے اختلافات کا مطالعہ کریں اور دیکھیں کہ اس وقت کس طرح اتحاد قائم کیا گیا تھا۔ حضرت دعا کرے میرا خاتمہ ایمان پر ہو اور میرے ملک میں امن اور سکون قائم ہو۔